بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ اس پروگرام کا ٹاپک ہے امام حسین علیہ السلام اور اصلاح امت، اور آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مدینے کے حالات پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ امام نے کربلا کے سفر سے نکلتے وقت کیا بیان فرمایا تھا اور کن باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو آئیے بلا تاخیر اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں مولانا سید فیض عباس صاحب کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، اس وقت جو ماحول ہے محرم کے حوالے سے ہمارا یہ خاص کر ٹاپک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصلاح امت، یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کربلا اور اصلاح امت کے سلسلے سے یہ ہمارا خاص کر موضوع ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے بنا تاخیر کے ہم چاہیں گے کہ آپ سے پہلا سوال کر لیا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے وقت جو دیکھا جائے، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے ہوا اور ہوس کی بنا پر مدینہ چھوڑا یا قیام کیا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو خاص کر بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سب سے پہلے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے پرسا اور تسلیت پیش کرتا ہوں اپنے زمانے کے امام سرکار حجت ولی اثر محمد مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، اپنی طرف سے، ون چینل کی طرف سے، اور تمام ناظرین و سامعین کی طرف سے۔ امام حسین اور اصلاح امت کے عنوان سے یہ جو ایپیسوڈ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ اصل میں یہ پلٹتا ہے امام حسین کی اس وصیت کی طرف کہ جو آپ نے اپنے برادر گرامی جناب محمد حنفیہ کے نام آمادہ کی تھی۔ اس وصیت نامے میں امام نے فرمایا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدہ ولا ظالمہ، میرا یہ جو خروج ہے، میں جہاں سے نکل رہا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں، یہ کسی ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی شرارت یا گھمنڈ یا غرور کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی فساد یا ظلم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں خروج کر رہا ہوں؟ فرمایا لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد نامدار کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، آمر بالمعروف کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں، وانہا عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روکوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے جد یعنی پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے ان کی سیرت کو عام کروں۔ پہلا لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ عشرہ، اور اس کے بعد بطرہ، یا بعض عبارتوں میں بطرہ اور عشرہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ہوا و ہوس۔ میں نے اس کو قرآن کریم میں تلاشنے کی کوشش کی، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قیام ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس موقع سے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے جو ایک مشہور و معروف خطبہ دیا ہے کہ ابھی ہم نے چند روز پہلے عید غدیر کے موقع پر اس خطبے کو پڑھا بھی اور سنا بھی۔ اس خطبے میں تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ تھا وہ۔ پیغمبر اسلام نے اس خطبے میں ایک حدیث بیان فرمائی تھی اور کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، بہت مشہور و معروف یہ حدیث ہے، اور ہم تمام مسلمان بھائی اس کو قبول کرتے ہیں کہ میں عنقریب دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت۔ اس کے بعد کے جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کا مفہوم یہ نکل کے آتا ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن، اہل بیت، یہ ساتھ میں رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تم ان سے اگر متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ اب اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ پیغمبر اسلام یہ فرما کے گئے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بدعتوں کے خلاف اور سنت کے احیاء کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے قیام کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے ہر پل قرآن کریم کو استعمال کیا ہے، قرآن کریم کی آیات کو قرات کیا ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی بھی ایسا موقع نہیں ملتا کہ جب سرکار سید الشہداء نے قرآن کی کسی آیت سے استنباط یا استفادہ نہ کیا ہو۔ یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہا ہے کہ ہم کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، ہمارا جو قدم اٹھ رہا ہے وہ بھی قرآن کریم کے آئینے میں، اور جو قدم رکھا جا رہا ہے وہ بھی قرآن کے آئینے میں۔ یعنی آپ نے اپنے نانا کی سیرت پر عمل کیا۔ احسن تم، پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین تمہارے امام ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں، یہ بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں، یعنی جنگ کریں تب بھی امام کہلائیں گے،
صلح کر لیں تب بھی امام کہلائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی رضا اور مرضی سے ہے۔ لہٰذا امام حسین نے ہر وقت آیات کو استعمال کیا ہے۔ جس وقت یہ لفظ استعمال کیا کہ میں جو ہوں وہ سرکشی یا ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہیں نکل رہا ہوں، تو میں نے اس کو تلاش کرنا چاہا کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے۔ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں یہ لفظ دکھائی دیا اس موقع پر کہ جب پہلی جنگ کا معاملہ ہے، جنگ بدر کا موقع، کہ اس سے پہلے کفار قریش مدینے سے ہوتے ہوئے مکے واپس جانے والے تھے کہ ادھر طے یہ ہوا تھا کہ ان سے مصادرہ کیا جائے گا، ان پر حملہ کیا جائے گا، جو انہوں نے ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ مکے میں، جو ہمارا مال و اسباب لوٹا ہے، ہم اس کا مصادرہ کریں گے، حساب و کتاب کریں گے۔ ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے مکے والوں کو بلایا اپنی مدد کے لیے کہ مسلمان ایسا کرنا چاہتے ہیں، تم ہماری مدد کو آؤ۔ تو مکے کا سردار ہے جس کا نام ہے ابو جہل، یعنی ایک سردار وہ بھی ہے۔ ابو جہل اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر مدد کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، کس کی؟ ابو سفیان کی، جو یزید کا دادا ہے۔ ابو سفیان اتفاق یہ ہوتا ہے کہ مدینے کے مسلمانوں سے ٹکراؤ اس کا نہیں ہوتا اور یہ واپس پلٹ جاتا ہے کہاں؟ مکے۔ جب مکے یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ کہلواتا ہے ابو جہل کو کہ میں خیریت اور عافیت کے ساتھ مکے واپس آ گیا ہوں، تم کو اب مسلمانوں سے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی واپس چلے آؤ۔ اس موقع پر ابو جہل شراب کے نشے میں یہ کہتا ہے کہ اب جب میں نکل گیا ہوں تو مسلمانوں کی گویا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور مسلمانوں کو ختم کروں گا اور اپنی فتح کا اعلان کروں گا اور شراب کے نشے میں اس خوشی کا جشن مناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑھتا ہے کدھر؟ مدینے کی طرف۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام کے پاس یہ آیت نازل ہوتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر خاص موقع پر یہ آیات آتی ہیں۔ ان کا شان و نزول میں بیان کر رہا ہوں اور کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کیا۔ آیت سورہ انفال کی 47ویں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، یہ ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان میں سے تھا۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے خروج کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ ہوا و ہوس کی بنیاد پر یا لوگوں کو دکھانے، ریاکاری کی بنیاد پر، اور اللہ کے راستے سے وہ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ خداوند عالم کا علم ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی آیت کے ذیل میں ابو جہل جو خروج کر رہا ہے ابو سفیان کی دعوت کی بنیاد پر، وہ کس بنیاد پر ہے؟ بطروں و رعاء الناس، یعنی ہوا و ہوس کی بنیاد پر اور ریاکاری کی بنیاد پر۔ یہ اور ہوتا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے جس وقت مدینہ چھوڑا تو اسی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ خروج میں کر رہا ہوں، مگر یہ خروج میرے ذاتی ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی یہ میری ہوائے نفسانی نہیں ہے بلکہ الہ وحیانی ہے۔ بہت اچھی بات، یعنی خداوند عالم کی طرف سے یہ وحی ہے گویا اور الہام ہے کہ مجھ کو اس وقت خروج کرنا ہے دین کو بچانے کے لیے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہوا و ہوس کی بنیاد پر دنیا میں انسان برباد اور تباہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے زندگی گزارنے والا کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام حسین نے خروج کیا، آپ نکلے اپنی ذاتی غرور یا ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہیں بلکہ خداوند عالم کی اطاعت کی بنیاد پر، اور اس اطاعت میں اتنا اثر تھا کہ 14 صدیاں ہو گئیں، 1400 سال ہو گئے، آج کوئی یزید کا نام نہیں لینا چاہتا، اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھنا چاہتا۔ آج شمر اور ابن زیاد گالی بن چکے ہیں، اور امام حسین سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں ہر مذہب و ملت میں موجود ہیں۔ صرف بات شیعوں یا مسلمانوں کی نہیں، بلکہ ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جسے ہندوستان کہا جاتا ہے، جو ہر عقیدے کا ماننے والا اس ملک میں پایا جاتا ہے، امن کی بستی ہمارا ملک کہلاتا ہے۔ بہرحال اس میں جو طرح طرح کے افراد ہیں الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا کام اپنے ذاتی خوشنودی کے لیے نہیں تھا بلکہ اس پروردگار کی خوشنودی کے لیے تھا، کہ جو آپ نے فرمایا کہ میں ہوا و ہوس کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ یعنی یوں دیکھا جائے کہ جو پولیٹکس ہے، ایک راجنیتی جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، گاڑھی پولیٹکس، اور اس کو ختم کرتے ہیں یہ کچھ افراد ایسے جنہوں نے، مسلمان تو تھے ہی نہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد بھی دم
نہ لیا اور آگے بھی اپنی آگے بھی ظلم کرتے رہے. رہے. آج بھی ان کی بہت ساری ایسی تنظیمیں موجود. بلکہ میں تو کہتا ہوں ظلم امام حسن سے نہ شروع ہو کر پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا تاریخ میں دیکھا. اور جس طریقے سے دیکھیں آگا ایک شر کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے, یا ہم شرارت کہہ دیں یا شر کہہ دیں, تو یہ آخر کیا ہے, اس کی بھی واضح دلیل پیش کریں. یہ جو امام علیہ السلام فرمایا کہ انی لم اخرج بطرا و اشرا, کہ میں کسی ہوا و ہوس کی بنیاد پر یا گھمنڈ اور سرمستی کی بنیاد پر یہاں سے نہیں نکل رہا ہوں. اصل میں انسان کے اندر دو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں, دو جس کو کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو کس راستے میں خرچ کرتا ہے. انسان یا خیر کے کام کرنا چاہتا ہے یا شر کے کام کرنا چاہتا ہے. بہت مشہور آیت ہے, آپ نے سنی ہوگی, پڑھی بھی ہوگی, کہ قیامت کے لیے کہا جاتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قیامت کے دن انسان اپنے اس ذرہ برابر نیک عمل کو بھی دیکھے گا جو اس نے انجام دیا ہے, اور ذرہ برابر برے یعنی شر جو اس نے انجام دیا ہے اس کو بھی دیکھے گا. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جب یہ نکل رہا ہوں, مدینے کو چھوڑ رہا ہوں, مدینہ کیا ہے, شہر نبی ہے. یہ وہ شہر ہے کہ آج ہم اپنی نمازوں میں, اذانوں میں, ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ بار الہ میری قبر کو پیغمبر کی قبر سے نزدیک کر دے. امام حسین اس بابرکت سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں, تو لوگوں کو سوال تو پیدا ہوتا کہ کیوں امام حسین چھوڑ رہے ہیں. امام علی مقام نے بتایا کہ میں کسی شرارت کی بنیاد پر معاذ اللہ نعوذ باللہ یا کسی گھمنڈ یا غرور کی بنیاد پر نہیں نکل رہا ہوں. یہ اشرا کا لفظ استعمال کیا, اس کے اصل معنی دیکھا جائے تو غرور اور سرمستی کے معنی ہوتے ہیں, کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, مثال دی جائے کہ جب ہاتھی دیوانہ ہو جاتا ہے, سرمست ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور پوری اپنا تہس نہس کر دیتا ہے افراد کو. سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ میں کسی, جیسے بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسین کے اندر جو ہے وہ دور اندیشی نہیں تھی کہ جو بچوں کو لے کر چلے گئے, جو خواتین کو لے کر چلے گئے. امام نے کہا نہیں, یہ کسی مستی, سرمستی اور غرور اور گھمنڈ اور ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہیں ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں وہ حکمت عملی کی بنیاد پر ہے, وہ اللہ کے حکم سے ہے. لہٰذا میں اشرا نہیں نکل رہا ہوں, گویا میں شرارت کے انداز میں یا گھمنڈ کے انداز میں نہیں, بلکہ خداوند عالم کی اطاعت اور اس کی عبادت کے تحت نکل رہا ہوں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے فساد. تو یہ فساد کے بارے میں بھی ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں بتائیں آخر یہ کیا ہے, اور یہ جو فتنہ پیدا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں, چاہے ہم یوں کہیں کہ ولید کے دربار میں ایک ہڑکمپ ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک فاسد بھیجتا ہے کہ بلایا ہے, یا یزید نے بیعت کی بات کی ہے, تو ان سب چیزوں کے بیچ میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں جو فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں. تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہتر. اگر ہم قرآن کریم کے پچھلے واقعات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء الہی زمین پر آئے, یا رسول اللہ کے نے جن رسولوں کو بھیجا ہے, جب وہ اللہ کی یعنی توحید کی طرف تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں, تو بہت سے افراد ان سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سادی سی مثال ہے, حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے توحید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے, تو ان کے مقابلے پر فرعون ہے. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تو نمرود ہے, حامان ہے, شداد ہیں. یہ تمام وہ افراد ہیں جو انبیاء الہی کو اور اللہ کے نمائندوں کو پریشان کرتے رہے, اور جب یہ پریشان کرتے تھے تو یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ, اور انبیاء الہی کو مفسد سمجھتے تھے. حالانکہ بالکل الٹا تھا. انبیاء الہی اصلاح کے لیے آتے تھے, فساد ختم کرنے کے لیے. وہ مفسدوں کو سمجھانے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے آتے تھے, مگر یہ جو مفسد ہوتے تھے, فساد کرنے والے, یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے, اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے, اور ان نمائندگان الہی کو معاذ اللہ مفسد سوچتے تھے اور لوگوں میں یہی بیان کیا کرتے تھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ مدینہ جو چھوڑ رہا ہوں یہ کسی فساد کی بنیاد پر نہیں ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑوں گا, دوسرے شہر میں جاؤں گا, فساد پھیلاؤں گا, اس شہر سے نکلوں گا, دوسرے شہر میں جاؤں گا, فساد پھیلاؤں گا. نہیں, میں اصلاح کے نہیں نکل رہا ہوں. میرا یہ خروج فساد کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی امام حسین کا وہ جملہ جو سنہرے الفاظ میں ہر انسان کو لکھ کے رکھنا چاہیے, جو امام حسین کو مانے یا نہ مانے. امام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام حسین کی یزید سے کوئی دشمنی مثال کے طور پر نہیں ہے, یعنی اس میں یزید کا نام نہیں لے رہے ہیں, یا اس میں بنی ہاشم کی کوئی بنی امیہ سے دشمنی نہیں ہے, بلکہ ایک پوری تاریخ ہے. امام حسین نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلے والے بھی جو میری طرح تھے
اور میرے بعد بھی جو آتے رہیں گے اور میری طرح ہوں گے وہ کبھی بھی یزید یا یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. یعنی امام فرمانا چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی جھگڑا حسین اور یزید کا نہیں ہے, یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کا جھگڑا نہیں ہے, بلکہ دو کیریکٹر ہیں, دو کردار ہیں جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ کیریکٹر ماضی میں بھی تھے, وہاں کبھی آدم کی شکل میں امام حسین موجود ہیں اور مقابلے پر ابلیس یزید کی شکل میں موجود ہے. نوح امام حسین کی صورت میں موجود ہیں اور کنعان جو اپنا ہی بیٹا ہے وہ یزید کی صورت میں موجود ہے. موسیٰ امام حسین کی صورت میں موجود ہیں, فرعون یزید کی صورت میں موجود ہے. یعنی امام حسین یزید سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ ایک تاریخ ہے جو دوسری تاریخ سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے. امام نے فرمایا کہ لہٰذا یہ فساد کرنے کے لیے میں نہیں نکل رہا ہوں, بلکہ میں یہ بیان کرنے کے لیے نکل رہا ہوں کہ جو اللہ والا ہوگا, جس کے اندر حق پایا جاتا ہوگا, جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہوگی, وہ حیوانیت کی اتباع نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اگر ہوا و ہوس حق کی یعنی اگر حق ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان نیست و نابود ہو جائیں گے. یزید ہوا و ہوس کا پیکر ہے, امام حسین حق کا پیکر ہے. لہٰذا امام نے فرمایا یہ فساد نہیں ہے بلکہ یہ اصلاح ہے. میں کسی فساد کے تحت نہیں نکل رہا ہوں, بلکہ پیچھے ماضی میں جو سیرت انبیاء رہی ہے میں اسی کو اپنا کر اور اسی کو عام کرنے کے لیے اس قیام کو کر رہا ہوں. بہت اچھی بات کہی. جس طریقے سے دیکھا جائے کربلا ایک جہاں پر ظلم کی انتہا ختم ہو چکی تھی, ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں جسے خالی انسان سوچ لے تو خون کے آنسو نکل آئے. اگر ہم دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں کو آپ نے خاص کر ظلم سے یعنی ظلم کے متعلق بھی اشارہ کیا ہے, تو آخر ظلم کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. امام نے فرمایا انی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا مفسدہ ولا ظالمہ, میں ہوا و ہوس کی بنیاد پر, گھمنڈ کی بنیاد پر, فساد کی بنیاد پر یا پھر ظلم کی بنیاد پر خروج نہیں کر رہا ہوں. ظلم کیا ہے؟ دیکھیں اگر اس کو ہم عبارت میں اور ادب میں جب اس کی تعریف ڈھونڈتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں, وضع شیء علی غیر محلہ, یعنی کسی شے کو اس کے مقام سے الگ اٹھا کر رکھنا, اس کو ظلم کہا جاتا ہے. اس کی سادی سے مثال دیتے ہیں علماء اور اساتذہ کے امامے کی جگہ سر ہے, اگر اس امامے کو کوئی پیر میں پہننے لگے تو کہا جائے گا کہ یہ امامے کے ساتھ ظلم ہے. گھڑی کی جگہ ہے کلائی, اگر کوئی اس گھڑی کو پیشانی پہ باندھ لے تو کہا جائے گا کہ یہ ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ کیونکہ جو اس کی جگہ تھی اس کو نہیں دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے جب امتحانات کامل ہوئے تو خداوند عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے فوراً پوچھا من ذریتی, میری ذریت میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا. یعنی امامت وہ رتبہ ہے اللہ کی طرف سے جو ظالم تک نہیں جا سکتا. ظالم وہ ہے جو ایسا کام کرے, یعنی کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھے جو اس کا مقام نہ ہو. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا جو خروج ہے ظلم کی بنیاد پر نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس خروج کا موقع نہیں تھا اور میں خروج کر رہا ہوں. میرا یہ جو قیام ہے یہ ظلم کی بنیاد پر نہیں ہے, یعنی میرے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا, میں اس کو اپنا سکتا تھا اور میں نے اس کو نہ اپنا کر اپنے آپ کو مدینہ سے باہر کر کے اپنی قربانی دی ہے. نہیں, یہ ظلم کی بنیاد پر نہیں, عین عدالت کی بنیاد پر ہے. ظلم کے مقابلے میں ہے عدل. عدل کیا ہے؟ وضع شیء علی محلہ, کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو 10 برس امام حسن علیہ السلام 50 ہجری میں اس دنیا سے جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, اور کربلا نمودار ہو رہی ہے 61 ہجری میں, 60 ہجری میں سرکار سید الشہداء مدینہ چھوڑ رہے ہیں. 10 برس تک میں اگر خاموش رہا اور میں نے تلوار کو نہیں اٹھایا تب بھی ظلم نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں امام عادل ہوں. امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم نہ کرے. 10 برس تک خاموش رہا تو وہ بھی عین عدالت تھا, اور آج 10 برس کی امامت کے بعد جب میں خروج کر رہا ہوں تو یہ خروج بھی ظلم کی بنیاد پر نہیں بلکہ عدل کی بنیاد پر ہے. جب خاموش رہنا تھا میں خاموش رہا, جب تلوار اٹھانا ہے تو میں تلوار اٹھا رہا ہوں. نہ میں نے خاموش بیٹھ کر کوئی ظلم کیا ہے اور نہ میں نے تلوار اٹھا کر کوئی ظلم کیا ہے. میں آج خروج کر رہا ہوں. پیورٹی دیکھیں آپ امام حسین علیہ السلام کی جانیں قربان ہو جائیں. کتنے سادہ الفاظ ہیں کہ میں کسی ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہیں جا رہا ہوں. دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ہوا و ہوس کی بنیاد پر ہوتی ہیں, کہ نہیں اس کی بنیاد پر نہیں جا رہا ہوں.
میں کسی گھمنڈ اور سرمستی کی بنیاد پر نہیں جا رہا ہوں. دنیا میں انسان برباد ہوتا ہے اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پر. امام نے کہا اس کی بنیاد پر بھی نہیں جا رہا ہوں. دنیا میں اللہ کی نگاہ میں انسان فاسد ہوتا ہے اپنے فساد کی بنیاد پر. جہنم کے گڑھوں میں جائے گا اپنے فساد کی بنیاد پر. امام نے کہا کہ میں اس فساد کی بنیاد پر بھی نہیں جا رہا ہوں. انسان برباد ہوتا ہے اپنے ظلم کی بنیاد پر کہ جہنم کے گڑھوں میں اس کو ڈال دیا جائے گا, دنیا میں لوگ اس کے اوپر لعن و طعن کریں گے. امام نے فرمایا میرا خروج ظلم کی بنیاد پر بھی نہیں ہے. اس کے بعد امام نے اپنا جو وصیت نامہ آمادہ کیا ہے کہ پھر جب ان 4 چیزوں کے لیے نہیں تو پھر میں کیوں نکل رہا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے. امام نے پہلے بتایا کہ کیوں نہیں نکل رہا ہوں, کن بنیاد پر اور کن خصوصیات کے نہ ہونے پر نکل رہا ہوں. پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ میں آخر کس بنیاد پر نکل رہا ہوں. بہت اچھی بات کہی آغا آپ نے. وقت کی کمی ہے, یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے ناظرین, اور جس طریقے سے آپ نے اس ایپیسوڈ میں جو سوال تھے, خاص کر کیونکہ ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں, اس میں کربلا اور اصلاح امت یا حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصلاح امت, یعنی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اصلاح کریں. اور اصلاح کے لیے تو قرآن میں بھی ہے کہ اصلاح کریں, اپنی خود کی بھی اصلاح کے لیے کہا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو, دوسروں کی بھی اصلاح کرو. تو فی الحال ہم آپ سے اجازت لیں گے. ناظرین, آپ غور کریں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا وہ اپنے نانا کے دین اور امت کی اصلاح کے لیے اٹھایا, یعنی جس میں دونوں چیزیں آ گئیں. جیسے کہ آقا نے پہلے فرمایا کہ میں تم دونوں کے درمیان, تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت, اور اسی کے پابند رہو اور اسی پر عمل کرو. یقین جانو زندگی میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. فی الحال ہمیں اور آقا کو اجازت دیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون میسج آف ہیومینٹی. شکریہ. خدا حافظ.